السلام علیکم۔ کہانی کارنر میں خوش آمدید۔ پیارے ویورز، آج پھر آپ کے لیے کسی کی زندگی پر بیتی ایک سچی کہانی لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ چلیں اپنی کہانی شروع کرتے ہیں۔ بچپن سے میرے ذہن میں عورت کا تصور بہت پیارا تھا، کیونکہ بیٹیاں اپنی ماں کو ہی اپنا آئیڈیل بناتی ہیں۔ ہم نے بھی ہمیشہ اپنی ماں کو شفیق، محبت کرنے والی اور شوہر پر جان نثار کرنے والی بیوی کے روپ میں دیکھا تھا۔ میری والدہ ایک مثالی خاتون ہونے کی وجہ سے ہر دل عزیز تھیں۔ میں اور میرا بھائی دونوں یہی سمجھتے تھے کہ جس طرح وہ میرے والد کی وفادار اور خدمت گزار ہیں، ہر عورت ایسی ہی ہوتی ہوگی۔ امی کو بھائی اکرام کا چہرہ دیکھنے کی بڑی آرزو تھی۔ تب بھائی پڑھ رہے تھے اور شادی کے لیے ذہنی طور پر تیار نہیں تھے۔ امی کے تصور میں اپنی بہو کا حسین مکھڑا چمکتا رہتا اور اکرام بھیا کہتے، جب تک زندگی کی ہر آسائش اس کے لیے مہیا نہ کر لوں، بیاہ کر نہیں لاؤں گا۔ اکرام کا نظریہ یہ تھا کہ اپنی بیوی کو ہر آسائش مہیا کرنا چاہیے۔ وہ اگر کوئی فرمائش کرے تو مرد کو چاہیے کہ اسے پورا کرے، تاکہ عورت کو زندگی کی چھوٹی موٹی چیزوں کی حسرت نہ رہے۔ اس طرح مرد کی برتری بھی اس پر قائم رہتی ہے اور وہ ادھر ادھر سوچنے کے بجائے صرف اپنے شوہر کی ذات کے بارے میں سوچتی ہے۔ اکرام نے اچھے گھر اور پیاری بیوی کے تصور میں دل لگا کر محنت کی اور ہر قدم پر کامیاب رہا۔ آخر وہ دن آ گیا جب وہ ایک اچھے عہدے پر فائز ہو گئے۔ تبھی انہوں نے یہ محسوس کیا کہ اب ان کی شادی ہو جانی چاہیے۔ والدہ نے بھی محسوس کر لیا کہ اکرام گھر بسانا چاہتا ہے۔ انہوں نے میری ماموں ذات سے اس کی شادی کروانا چاہی، مگر بھائی کو وہ پسند نہیں تھی۔ انہوں نے دور کے ایک رشتہ دار کی لڑکی صبا کا نام لیا، جو دراز قد اور خوبصورت تھی۔ امی نے سوچا کہ چلو جہاں میرا بیٹا راضی ہے ادھر ہی رشتہ کر دوں، تو اس میں کیا حرج ہے۔ یوں صبا کے والدین کے گھر پیغام دیا، وہاں سے فوراً ہاں ہو گئی اور 2 ماہ کے اندر اندر شادی ہو گئی۔ اکرام بھیا صبا جیسی دلہن پا کر بہت خوش تھے، جو چاند کا ٹکڑا تھی۔ وہ فخر کرتے کہ مجھ کو اتنی اچھی بیوی مل گئی ہے۔ وہ جیسی شریک حیات چاہتے تھے وہ اس سے بڑھ کر حسین تھی۔ 1 ماہ کی چھٹیاں پلک جھپکتے گزر گئیں اور وہ اپنے فرائض کی بجا آوری کے لیے راولپنڈی چلے گئے۔ تب انہوں نے اچانک اپنی بیوی کے رویے میں کچھ تبدیلی محسوس کی۔ شروع میں اسے وقتی کیفیت خیال کیا، وہ پیار کا جواب بے روحی سے دینے لگی تھی۔ یہ اسے بھی ناز و انداز سمجھ رہے تھے۔ یہ تو کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ ہمارے گھر میں ایسا ڈرامہ کھیلا جائے گا جس پر مرد قتل اور عورتیں خودکشیاں کر لیتی ہیں۔ ایک روز وہ دفتر سے گھر آئے تو انہیں لگا کہ ملازم کچھ کہنا چاہتا ہے مگر کہہ نہیں پاتا۔ وہ صاحب جی کہتا پھر چپ ہو جاتا۔ بھائی سمجھے اس کو کچھ رقم چاہیے۔ تبھی دینو بابا نے وہ بات کہہ ڈالی جو کہتے ہوئے ہچکچا رہا تھا۔ بتاتی چلوں کہ بھائی کو دفتر کی طرف سے جو گھر ملا تھا وہ الگ تھلگ سی ایک آبادی تھی، جہاں ان کے ساتھ بابا دینو بھی رہتے تھے اور ہم سب گھر والے اپنے شہر میں تھے۔ جو بات بابا دینو نے کہی اس سے میرے بھائی کو شدید ذہنی صدمہ پہنچا۔ اس نے بتایا کہ اکرام صاحب، آپ کی غیر موجودگی میں اکثر ایک شخص صبا بی بی سے ملنے آتا ہے اور آپ کے آنے سے پہلے پہلے چلا جاتا ہے۔ ان الفاظ نے اکرام بھائی کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ دوسرے روز انہوں نے دفتر سے چھٹی لی اور وہ وقت سے پہلے گھر پہنچ گئے۔ انہوں نے دروازہ بجایا۔ صبا سمجھی کہ دینو بابا ہے۔ اس نے دروازہ کھولا تو سامنے شوہر کو پا کر پک رہ گئی۔ حالانکہ اس نے دینو کو کہہ رکھا تھا کوئی آئے تو مجھے فوراً باہر سے فون کر کے اطلاع کر دینا۔ شاید اسے اس بوڑھے بابا پر اعتماد تھا، حالانکہ یہ اس کی بھول تھی۔ وہ ملازم تو اکرام بھائی کا تھا۔ بہرحال بھائی کا غصہ آسمان پر تھا، مگر ارد گرد کے گھروں کا خیال تھا، لہٰذا غصے پر قابو پایا، کیونکہ اپنی بدنامی ان کو کسی صورت گوارا نہیں تھی، ورنہ شاید وہ اسی وقت دونوں کو شوٹ کر دیتے۔ انہوں نے بیوی کو دوسرے کمرے میں بلا کر پوچھا، اندر کون ہے اور تم نے کمرے کو لاک کیوں لگا رکھا ہے؟ یہ میرا مہمان ہے، کیا آپ کو کوئی اعتراض ہے؟ ہاں، اس لیے کہ تم نے پہلے اس کے بارے میں مجھے کبھی نہیں بتایا اور میں یہ بھی جان چکا ہوں کہ یہ میری غیر موجودگی میں ہی آتا ہے۔ اب وضاحت کرو کہ تمہارا اس کے ساتھ کیا لینا دینا ہے؟ مہمان ہے تو ڈرائنگ روم میں کیوں نہیں بٹھایا؟ اس پر صبا بابی نے اندازہ کر لیا کہ اب جھوٹ سے کام نہیں چلے گا،
کیونکہ جب وہ دونوں دوسرے کمرے میں بات کر رہے تھے تو مہمان صاحب گھر سے بھاگ نکلے اور بھائی کے سامنے آنے یا اپنا تعارف کروانے کی جرات بھی نہ کی۔ معاملہ سامنے تھا تبھی صبا نے صاف کہہ دیا کہ میں اس شخص سے محبت کرتی ہوں، اسی کے ساتھ شادی کرنا چاہتی تھی، مگر میرے والدین نے زبردستی تمہارے ساتھ شادی کرا دی۔ انہوں نے مجھ پر ظلم کیا، میرا ذہن اس جبر کو برداشت نہیں کر سکا۔ میں 1-2 ماہ تو برداشت کرتی رہی، اس کے بعد دل پر قابو نہیں رکھ سکی۔ میرا دل تمہارے ساتھ جیون بتانے کو ہرگز تیار نہیں ہے۔ اس نے یہ باتیں دیدہ دلیری سے کہیں اور پیٹ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اب اکرام بھائی کے لیے بھی شک و شبہ کی کوئی گنجائش باقی نہیں تھی کہ جس کی آڑ میں وہ حالات سے سمجھوتا کرنے کی کوشش کرتے۔ بلک بلک کر رونے کے سبب وہ بیوی کے ساتھ سختی سے بھی پیش نہیں آ سکتے تھے۔ کبھی کبھی صاف کوئی اور اقرار جرم بھی اگلے کو بے بس کر دیتا ہے کہ وہ مجرم کے ساتھ سختی کرے یا نہ کرے۔ صبا نے سچ بات کہہ کر اکرام بھائی کو اتنا بے بس کر دیا کہ ایک لفظ بھی ان کی زبان سے ادا نہ ہو پایا۔ ظاہر ہے ایک پڑھا لکھا آدمی اس بات کو سمجھ سکتا ہے کہ اگر کسی لڑکی کے ساتھ زبردستی ہوئی ہو تو اس میں قصور لڑکی کا نہیں اس کے والدین کا ہوتا ہے۔ بس انہوں نے بھی یہی سوچا کہ بیوی کی بجائے اس کے والد سے بات کرنی چاہیے۔ انہوں نے فوراً سسر کو ساری صورتحال سے آگاہ کر دیا، یہ بھی بتایا کہ آپ آ کر اپنی بیٹی کو لے جائیے، میں اس کو طلاق دے رہا ہوں، وہ میرے ساتھ زندگی بسر کرنے پر آمادہ نہیں، بہتر ہے آپ اس کی شادی اسی شخص کے ساتھ کر دیں جس کو یہ پسند کرتی ہے۔ سسر صاحب فوراً آ پہنچے۔ بھائی نے کہا، بزرگوار میں آپ کا بہت احترام کرتا ہوں مگر آپ کی بیٹی نے مجبور کر دیا ہے، آپ ہی انصاف کریں۔ وہ اپنی زبان سے کہہ رہی ہے کہ بطور شوہر اس کا ذہن مجھے قبول کرنے پر تیار نہیں ہے، پھر ایسی عورت کو اپنا پابند بنا کر رکھنے کا کیا فائدہ جو مجھ کو دل سے اپنا شوہر ہی تسلیم نہیں کرتی۔ اکرام بھائی کا اتنا کہنا تھا کہ صبا کے باپ کی آنکھوں سے آنسو آنے لگے۔ اس بوڑھے شخص نے جس کا سر روئی کے گالے کی مانند سفید تھا، اپنے کانپتے ہاتھوں سے ٹوپی اتار کر ان کے قدموں میں رکھ دی اور ہاتھ جوڑ کر التجا کی، میرے بیٹے یہ بیوقوف و نادان ہے، وہ آدمی غلط قسم کا ہے، خدا کے واسطے ایسا مت کرنا، اگر تم نے طلاق دے دی تو بڑھاپے میں خاندان والوں کو کیا منہ دکھاؤں گا، تم صبر سے کام لو۔ اچھے ہی بروں کو سنبھال لیا کرتے ہیں تو وہ کھائی میں گرنے سے بچ جاتے ہیں۔ ابھی میں اسے ساتھ لے جاتا ہوں، سمجھاتا بجھاتا ہوں، مگر طلاق دینے میں عجلت سے کام نہ لو۔ گویا وہ کہہ رہے تھے کہ آنکھوں دیکھی مکھی کو نکل لوں۔ میرے والدین کو بھی بلوا لیا گیا، ان کے سامنے سارا معاملہ رکھا گیا۔ انہوں نے بھی صبا کے باپ کی حالت پر ترس کھاتے ہوئے بیٹے سے کہا، تم کبھی بھی طلاق دے سکتے ہو، فی الحال ایک بار انہیں سمجھانے کی مہلت دو، گھر بار بار نہیں بستے، صبا سے بڑی 4 بیٹیاں اور بن بیاہی ہیں، ابھی صبا کو ان کے ساتھ جانے دو اور ہم کو بھی سوچنے دو۔ اکرام بھائی کا دل ہرگز آمادہ نہیں تھا، کیونکہ جس تن لاگے وہی جانے۔ انہوں نے پھر بھی اپنے والدین کے کہے کی لاج رکھی اور فوراً طلاق نہ دی۔ سسر کی بے بسی کا خیال رکھتے ہوئے ان کا بھرم بھی رکھ لیا۔ صبا باپ کے ساتھ چلی گئی اور اکرام بھائی کی نیندیں بھی اپنے پلوں میں باندھ کر لے گئی۔ کچھ عرصہ بعد سسر صاحب ہمارے والد کے پاس صبا کے ساتھ لاہور آ گئے۔ انہوں نے کہا، میں نے بیٹی کو سمجھایا ہے، اب یہ کبھی ایسا نہیں کرے گی۔ صبا نے بھی میرے والدین کے قدموں پر ہاتھ رکھ کر معافی مانگی اور بڑی قسم کی ضمانت دی کہ وہ آئندہ ہمیشہ اپنے شوہر کی وفادار رہے گی، اس شخص سے کبھی نہیں ملے گی۔ یہ بھی باور کرایا کہ وہ صرف اس سے ملاقات کر کے چلا جاتا تھا، وہ دونوں گناہ سے دور تھے۔ اس بات پر بھی اس نے کلام پاک کی قسم کھائی۔ میرے والدین ان کو ساتھ لے کر اکرام بھائی کے پاس راولپنڈی پہنچے، ان کو سمجھایا بجھایا کہ صبا نے قسم کھائی ہے اور اس کے والد ضمانت دے رہے ہیں کہ اب ایسی غلطی نہیں کرے گی، اگر دوبارہ شکایت کا موقع دے تو بے شک طلاق دے دینا۔ بھائی نے سبھی بزرگوں کی شرم رکھ لی اور صبا نے شوہر سے بھی قسمیں کھا کر معافی تلافی کر لی تو انہوں نے اس کو رکھ لیا۔ صبا نے فریب سے کام لیا تھا، اس کے دل میں تو ایسی آگ بھڑک رہی تھی جس کو نہ بوڑھے باپ کے آنسو بجھا سکتے تھے، نہ شوہر کی وفا رکھ کر سکتی تھی۔ اسے باز آنا تھا اور نہ ہی باز آئی، بلکہ اور زیادہ دیدہ دلیری سے اس شخص سے ملنے لگی۔ اب وہ اسے گھر میں نہ بلاتی بلکہ کسی رازداں سہیلی کے ذریعے باہر ملتی۔ کہتے ہیں کہ انسان کے پیروں پر کوئی پہرا نہیں دے سکتا
جس نے جو کرنا ہوتا ہے کر گزرتا ہے۔ جتنے دن وہ بھائی کے گھر رہی وہ جہنم کی آگ میں جلتے رہے، رات بھر انگاروں کے بستر پر لوٹتے تھے اور وہ قریب پڑی محو خواب ہوتی۔ اکرام بھائی کو ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے کوئی ناگن ان کے بستر پر لیٹی ہو۔ انہوں نے ایک بار امی سے کہا تھا کہ میں اس شخصیت کو بیان کرنے سے قاصر ہوں جس کی تپش پگھلے ہوئے سورج سے بھی زیادہ تھی۔ کبھی جی چاہتا اس کو اور اس کے چاہنے والے کو شوٹ کر دوں، اور کبھی سوچ آتی کہ اپنی ہی کن پٹی پر پستول چلا کر ان کے راستے سے ہٹ جاؤں۔ 2 ماہ انہوں نے بغیر کچھ کہے صبا کو اپنے گھر پناہ دی، لیکن ان کا دل اسے رکھنے کا راضی نہ ہوا، کیونکہ ان کے دل سے شریک حیات کی قدر ہی جاتی رہی تھی۔ دوسری طرف ان کے سسر جو بزرگ تھے، ان کے آنسو ان کے ارادے کو کمزور کر رہے تھے، تاہم یہ ایک جھوٹا بندھن ہی تھا جس کو ٹوٹ جانا ہی اچھا تھا۔ یہ مسئلہ اس طرح حل ہوا کہ ایک روز انہوں نے پیار سے صبا کو اعتماد میں لے کر کہا، دیکھو تم اگر اب بھی والدین کی وجہ سے مجبور ہو تو مجھے سچ بتا دو، میں تم کو آزاد کر دیتا ہوں۔ زبردستی کی زندگی جینا ظلم ہے، یہ ٹھیک بات نہیں۔ کل کیا ہو یہ تو اللہ جانتا ہے، لیکن فیصلہ ایک ہی بار کرنا چاہیے۔ اگر تم آزاد ہونا چاہتی ہو، اپنا ماضی نہیں بھلا سکتی ہو، تو مجھے دوست سمجھ کر دل کی بات بتا دو اور مجھ پر اعتبار کرو۔ میں ہرگز تم کو رسوا نہیں کروں گا، بلکہ تم کو تمہاری مرضی سے جینے کا راستہ دوں گا۔ صبا کمسن تھی، ان کی باتوں میں آ گئی اور دل کی بات کہہ دی کہ وہ یہاں دل پر جبر کر کے رہ رہی ہے۔ وہ اپنے والد کی آزاری سے مجبور ہو جاتی ہے مگر دل سے ناخوش ہے۔ کہنے لگی مجھ پر احسان ہوگا کہ اگر تم مجھے آزاد کر دو۔ تب اکرام بھائی نے اس کو طلاق دے دی اور کہا کہ اپنے والدین کو خود اطلاع کرو، جہاں چاہے جا سکتی ہو۔ آج ایک بڑی مشکل حل کر کے تم نے بھی مجھ پر احسان کر دیا ہے۔ بھائی اکرام نے تو اس صدمے کو جوں توں جھیل ہی لیا تھا۔ ان پڑھوں کی طرح دھمکا فساد یا کسی قسم کا خوفناک رد عمل کر گزرنے کے بجائے تحمل سے تعلیم یافتہ فرد کی طرح فیصلہ کر دیا۔ کسی بات کو عناء کا مسئلہ بھی نہیں بنایا، مگر صبا نے جو کیا اپنے حق میں برا کیا، کیونکہ اس کے والد کا کہنا صحیح تھا۔ جس شخص کے جال میں وہ گرفتار تھی وہ واقعی غلط آدمی تھا۔ اس نے صبا کو چند دن رکھا اور پھر ہوار کر کے چھوڑ گیا۔ بالآخر اسے پناہ اپنے بوڑھے باپ کی چھت تلے ہی ملی، جس کے دل کو لہو لہو کر کے وہ جھوٹی خوشیوں کے پیچھے بھاگی تھی۔ اب وہ اکرام بھائی کو یاد کر کر کے بہت روتی تھی، مگر اب پچھتائے کیا ہوت جب چڑیاں چگ گئیں کھیت۔